اہل بیت کی شان میں آپ آج رات بڑی دیر تک سماعت فرماتے رہیں گے. میں چند جملے ایسے کہنے لگا ہوں جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عظمت ایسی آشکار ہوگی کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو عمر بھر نہیں بھولے گی. اس اسٹیج پر آپ کو آواز ملے گی محبت کی، الفت کی، پیار کی، یگانگت کی، کہ یہ اسٹیج اہل السنہ کا، اہل النبی کا، اہل الحدیث کا اور اہل اسلام کا اسٹیج ہے. میں آج محترم افضل عزیزی صاحب سے کہہ نہ سکا. ایک دو دن پہلے بات ہوئی تو کہنے لگے آپ تھوڑے سے جملے حضرت امام الباقر کے بارے میں کہیے گا. میں نے کہا کیوں؟ یہ تو بہت بعد آئے. میں اہل بیت کے بڑے امام سیدنا علی کے بارے میں کیوں نہ کہوں، حسن و حسین کے بارے میں کیوں نہ کہوں. آئیے سنیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے اور علی المرتضیٰ کو دیکھ کے مسکراتے جا رہے. نشاط صاحب ذرا نشاط سے بیٹھے، مسکراتے جا رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تیرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا اور مسکرائے. لیکن وہ بھی علی تھے. کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہا سنیے میرے آقا و مولا میرے پیر و مرشد میرے نبی نے کہا تھا کل قیامت کا دن ہوگا. ذرا ابو بکر کی علی سے محبت دیکھیے. بیان کرنے والے حضرت ابو بکر میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط پر علی کھڑے ہوں گے. اور سید کائنات نے فرمایا علی آج پل صراط پر کھڑا ہے، تو جس جس کو پروانہ دیتا جائے گا اہل جنت میں سے وہی بندہ یہ پل پار کرے گا اور جنت میں جائے گا. حضرت علی یہ سن کر مسکرا پڑے. ابو بکر کی زبان سے سن رہے کہ پل صراط پر جس جس کو علی کے ہاتھ سے پروانہ ملے گا وہ جنت میں جائے گا. جامع ترمذی کی یہ روایت، اہل حدیثو جامع ترمذی کی. اللہ اکبر. الریاض النظرہ فی المناقب العشرہ، اس میں روایت موجود. حضرت علی اٹھے، کہنے لگے ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابشر ابا بکر، ابو بکر خوش ہو جائیے.
اور مسکرانا شروع ہو پڑے. مسکراتے جاتے ہیں اور مسکراتے مسکراتے کہنے لگے پوچھے گا نہیں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ ابو بکر فرمانے لگے بتائیے کیوں؟ کہا میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا، سید کائنات سے سنا، وہ فرما رہے تھے علی جنت کے لیے پروانہ جاری تو کرے گا، لیکن یاد رکھنا ایسے کسی شخص کو جنت کا پروانہ نہ دینا، پل صراط کراس کرنے کا پروانہ نہ دینا جس کا دل ابو بکر کی محبت سے خالی ہو. کیسی محبت، کیسا پیار ہے یہ دونوں میں یگانگت. آج نواز شیما صاحب فرما رہے تھے اسامہ بن زید میں میرا لڑکا پڑھا. قاری صاحب سے تعلق بڑا پڑھنا شروع ہو گیا. تعلق کی بات ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا، اس کا نام حامد رکھا، محمد رکھا، محمود رکھا، حماد رکھا، کہ مجھے اللہ کی حمد سے قاری صاحب پیار ہے، اللہ کی صفتوں سے پیار ہے، نسبت ہے. آئیے علی کی نسبت دیکھیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت کا عالم یہ ہے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا. پھر بیٹا پیدا ہوا اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. پھر بیٹا پیدا ہوا اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. اور یہ تینوں ایسے ہیں نفرتیں پھیلانے والوں نے ان کے نام اور ان کے کارناموں کو تاریخ سے چاہے اوجھل کر دیا ہو، لیکن ہم بھی تاریخ پڑھتے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں. یہ تینوں ایسے تھے جو سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. علی کا بیٹا ابو بکر، علی کا بیٹا عمر، علی کا بیٹا عثمان، یہ تینوں بیٹے حسین کے بھائی ہیں اور حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو رہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق، مجھے قاری عزیزی صاحب نے کہا تھا جعفر صادق پر بیان کیجئے. آئیے سنیے، میں محبتیں بیان کر رہا ہوں، پیار. اللہ اکبر. امام جعفر صادق ہیں کون؟ اللہ اکبر. ابو بکر کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ محمد، ان کا بیٹا ہے قاسم، اور قاسم ان کی بیٹی ہے ام فروہ، اور وہ حضرت امام جعفر کی والدہ ہے. کیا مطلب نکلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ امام جعفر صادق کی نانی لگ رہی ہے. سیدہ اسماء بنت ابی بکر امام جعفر صادق کی نانی لگ رہی ہے. اللہ اکبر. کیسا محبت کا رشتہ، رشتہ داریاں قائم کی. اور صرف علی تک نہیں، دوسرے امام حسن کو کہتے ہو ان کا بیٹا ابو بکر، ان کا بیٹا عمر، ان کا بیٹا عثمان، اور اس سے آگے بڑھیے حضرت حسین کا بیٹا ابو بکر، حضرت حسین کا بیٹا عمر. یہ محبتیں، یہ نسبتیں اور قسمتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر آج کے دور میں نفرتیں پھیلانے والے پھیلاتے ہیں تو ہمیں حق ہے ہم محبتیں پھیلائیں، ہم پیار پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے دوہری محبت کریں، کیونکہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نسب نبوی بھی ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.